الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، پہلا سوال یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کا معنی منطوق کی بیان کریں جی۔ ہاں جی، کیا یاسر صاحب بیان کریں؟ یہ بند کر دیں۔ جملہ شرطیہ کا معنی تعلیق و تعلی علی المقدم منطوقی، یہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تعلیق و تعلی علی المقدم۔ اچھا، یہ کیا ہے اس کا معنی منطوقی؟ اچھا جی، اور دوسرا سوال کہ ہاں جملہ شرطیہ کا معنی منطوقی آ گیا تعلیق و تعلی علی المقدم۔ ادوات شرط کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو ان لگا ہوتا ہے، اذا لگا ہوتا ہے۔ ہاں جی شاہ صاحب۔ ادوات شرط کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ادوات شرط جو ہے وہ تعلیق کا معنی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ تعلیق کا معنی جو ہے وہ جملہ شرطی کی حیت بتا رہی ہوتی ہے۔ باقی ادوات شرط جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر دائر ہوتے ہیں جس کو موضع تقدیر ہم فرض کرتے ہیں کہ جس پر کوئی اور چیز جو ہے معلق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ ادوات شرط جس چیز کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس کو تقدیر اور فرض میں لے جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موضع ال یا موقع الفرض و تقدیر۔ یعنی ادوات کا معنی کیا ہے کہ یہ اپنے مدخول کو یجعلو مدخولہا، ادوات شرط یجعلو یا تجعلو، بلکہ ادوات کی طرح ضمیر مؤنث کے بل جائیں گے نا، ادوات شرط تجعلو مدخولہا موقع الفرض و تقدیر۔ تو یہ کہنے کا معنی ہو جائے گا، تو اس کا عمل ہو جائے گا، معنی ہو جائے گا، معنی ہو جائے گا نا۔ اس کو قرار دیتے ہیں موقع الفرض، یعنی کہ معنی اس طرح سے دیتے ہیں نا کہ ان کا اب جو مدخول ہے نا وہ فرض اور تقدیر میں چلا جائے گا۔ یجعلو مدخولہ تجعلو مدخولہ فرض اور تقدیر۔ اچھا، تیسرا سوال ہے کہ جملہ شرطیہ کا معنی مفہومی کیا ہے؟ جملہ شرطیہ کا معنی مفہومی ہے انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط۔ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط۔ اچھا، اس کی مزید دقیق بیان لگائیں اس کا۔ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یعنی یہ ہے کہ جب شرط منتفی ہو جاتی ہے، یعنی شرط ختم ہو جاتی ہے تو حکم جو ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس میں ایک قید آپ لگائیں گے تب یہ دقیق بنے گا۔ ہاں، انتفاع، ہاں انتفاع نوع الحکم عند انتفاع الشرط، انتفاع الحکم الکلی عند انتفاع الشرط یوں کہہ دیں، یا عند انتفاع نوع الحکم کہہ دیں، صنف الحکم کہہ دیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ساتھ میں وہ دوسری قید بھی لگانی پڑتی ہے آپ سب کے، جب حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہو شرط، اذا کانت لیست، ہاں یہ بھی لگائیں گے، ہاں یہ بھی آپ سنتے ہیں، یہ بھی اچھا متوجہ کیا۔ ہاں پہلے آپ کیا کہیں گے کہ جملہ شرطیہ کو جو مفہوم ہے کہ انتفاع نوع الحکم عند انتفاع شرط، آگے ایک جملہ اضافہ کر لیں ما بقاء الموضوع۔ ٹھیک ہے، ما بقاء موضوع الحکم، موضوع حکم کیا وہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اذا کانت الشرط لیست لبیان حکم الموضوع، یہ پھر لمبا ہو جائے گا، یہ لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ شارٹ کٹ میں کیا ایک عبارت لکھیں گے کہ جملہ شرطیہ کا معنی مفہومی کیا ہے کہ انتفاع الحکم الکلی عند انتفاع الشرط ما بقاء الموضوع، بس ما بقاء الموضوع لکھیں گے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی شرط منتفی ہو رہی ہے، موضوع منتفی نہیں ہو رہا، موضوع باقی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ میں شرط کیا ہے؟ ان جاء، تو ان جاء منتفی ہو گیا، یعنی زید آیا نہیں ہے، لیکن خود زید تو موجود ہے نا۔ ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ موضوع موجود ہے، اس کی جو ایک شرط ہے وہ کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی۔ تو یہ شرط ختم ہونے سے موضوع کیوں نہیں ختم ہوا؟ کیونکہ جو شرط تھی وہ پورے کا پورا موضوع تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، شرط جو ہے وہ تمام موضوع نہیں تھی، شرط ایک جزء موضوع تھی، آپ یہ کہہ دیں کہ ایک موضوع کا کیا ایک شرط تھی، بس فقط حکم کی شرط کو بیان کرنے کے لیے تھے، موضوع کا موضوع تھی نہیں وہ، ایک اعتبار سے آپ یہ دیکھیں تمام موضوع تھی نہیں وہ۔ اچھا، سوال نمبر 4 جو ہے کہ جملہ شرطیہ کے درج ذیل جو ہے وہ معنی لکھیں۔ ہاں یہ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں ایک طرح کی، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دلالت مطابقیہ کا جملہ شرطیہ کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی جملہ شرطیہ کا معنی لکھیں، کون سا معنی؟ دلالت مطابقیہ والا معنی لکھیں۔ طریق التعلیل المقدم،
ہاں وہ جو ابھی بیان کیا ہو سب نے، ٹھیک ہے، تعلیق و تعلی علی المقدم. اچھا دلالت انتظامی والا معنی کون سا ہوگا جو ابھی محسن صاحب نے بیان کیا؟ ہاں انتفاع نوع الحکم عند انتفاع شرط ما بقاء الموضوع، ٹھیک ہے جی. اور معنی منطوقی کیا ہے؟ وہ یہی ہے، وہی تعلیق و تعلی ہوگا. اور معنی لغوی بھی وہی ہے، تعلیق و تعلی علی المقدم. اور معنی مفہومی اصولی وہ یہی ہے، انتفاع و ہاں بیان کر دیں دوبارہ، انتفاع نوع الحکم عند انتفاع الشرط ما بقاء الموضوع، ما بقاء الموضوع، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سوال نمبر جو ہے وہ 5 میں آ جاتے ہیں کہ درج ذیل اصطلاحات کا جو ہے وہ معنی لکھیں. پہلا کیا ہے جی؟ شخص الحکم. شخص الحکم کسے کہیں گے شاہ صاحب؟ یعنی ایسا حکم جس کا منشا جو ہے وہ ایک ہو. الحکم منشا واحد. الحکم شخص واحد اذا کان منشا معین، جب منشا واحد. الحکم اذا کان منشأہ واحد فیقال ھذا حکم شخصی، ٹھیک ہے. اور نوع حکم کیا کہیں گے، کسے کہیں گے؟ ہاں منشأ غیر معین، آپ یوں کہہ دیں اذا کان منشأ غیر معین، ٹھیک ہے. منشا غیر معین ہو یا اکثر من واحد ہو، مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک، سارے ایک ہی ہیں. یا من ای منشأ کانا، یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. نوع الحکم یعنی الحکم من ای منشأ کانا، کسی بھی منشا سے ہو. اچھا اس کی مثال دیں والا شخص حکم اور نوع حکم کی مثال کیسے دیں گے؟ شخص حکم کی ان رزقت ولدا فاختن، یہ بھی آ جائے گی، ان جاء زید فاکرم، وہ بھی آ جائے گی. ہاں یہ جو مثال ہے نا، ان جاء زید فاکرم، اسی میں بتائیں کہ شخص حکم کیا ہے اور نوع حکم کیا ہے. نوع حکم یہ محسن صاحب بیان کر. شخص حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو زید آیا ہے تو آپ اس کا احترام کریں. اس میں جو ہے وہ بعد میں بھی اس پر احترام آئے گا یا نہیں آئے گا، یعنی جب وہ گھر میں ہوگا یا اس کا جو وہ تقوی کے حساب سے، یعنی وہ جو باقی اس پر جو نہیں. شخص حکم کیا ہے اس میں؟ ان جاءک زید فاکرمہ، اکرمہ کیا یہ حکم ہے نا، حکم ہے، وجوب اکرام یہ حکم ہے. اس کے تو شخص حکم کیا ہے؟ اس کا جو آنا ہے، صرف آنا، یہ آنا جو ہے وہ اس کا وہ آنا تو شرط ہو گیا نا، احترام اس کا جو کرنا ہے. احترام حکم ہو گیا. نوع حکم اور شخص حکم کہاں پہ؟ شخص حکم جو زید پر جو حکم لگ رہا ہے، زید کو تو احترام ہم نے کرنا ہے نا. جی ہاں یہ پھر واضح نہیں ہے، آپ بتائیں شخص. یعنی اس کے آنے کی وجہ سے جو اکرام تھا وہ شخص حکم ہے. ٹھیک اس ہو کے گیا، علاوہ جو اس کا ہم اکرام کریں گے وہ نوع حکم ہو جائے گا. آپ یہ کہیں کہ زید کا جو اکرام ہے اس کا جب منشا اور سبب کیا ہے؟ اس کا آنا ہو، آنا. ٹھیک ہے. اذا کان اکرام زید منشأہ مجیئہ، جب منشا اس کا مجیء ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اکرام کا شخص حکم ہے، یعنی الاکرام الناشئ من مجیء زید. ٹھیک، اب یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ کہنا ہے الفاظ میں وہ نہیں، الفاظ نہیں ہے. اچھا دوبارہ بتائیں جی، نوع حکم کسے کہتے ہیں؟ یعنی نوع حکم وہ جس کا یعنی زید کا جو آنا ہے وہ شخص حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زید کا آنا تو شرط ہے نا. یہ شرط ہے. ہاں پھر زید کے الفاظ آنے پر جو حکم لگ رہا ہے، زید کے آنے پہ حکم وجوب اکرام کا لگ رہا ہے. کانت سبب الاکرام مجیء زید. ہاں آپ کہیں زید کا وہ اکرام کہ جس کا سبب کیا ہو؟ اس کا آنا ہو. یعنی زید کا وہ، یہ آنے کی وجہ سے جو احترام ہو رہا ہے یہ شخص ہاں بالکل، زید کا جو احترام اس کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، یہ شخص حکم ہے. اور زید کا احترام جو کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے، آنے کے علاوہ کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کیا نوع حکم ہوگا. یہ اردو زبان میں ہو جائے گا نا کہ ابھی زید کا آپ احترام کس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ کہیں اگر اس کے ہم احترام کر رہے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ شخص حکم ہے. اگر اس کے کسی اور وجہ سے، اور اگر ہم احترام کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، آنا اس میں مہم نہیں ہے، کسی بھی اور وجہ سے احترام کر رہے ہیں، کوئی بھی منشا ہو، تو یہ کیا نوع حکم ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ابھی بیان کریں، آپ کا دیکھتے ہیں بیان ابھی کیسے بنا ہے، عربی میں بیان کریں. ٹھیک ہے. ہاں نوع حکم کسے کہتے ہیں؟ اذا کان زید مجیء، جب عربی مشکل بن رہی ہے، مشکل بن رہی. ہاں نہیں آپ نے اچھی عربی بنائی تھی. کانت سبب الاکرام مجیء زید فہذا اکرام هو شخص الحکم. هو شخص الحکم. اذا کان سبب الاکرام مجیء زید، ٹھیک ہے. اذا کان سبب الاکرام مجیء زید فهذا الاکرام یقال له شخص الحکم.
ٹھیک ہے، اکرام کی جگہ پہ لگا جو اس میں وجوب جب اکرام کہتے سبب جو ہے وہ معین ہو، معین ہو یا مذکور ہو. مذکور تو ہوگا نا، کوئی بھی جملہ شرطیہ ہوگا اس میں شرط تو ذکر ہوگی نا. ٹھیک ہے، نہیں مگر فقط مذکور ہوا. ہاں یعنی وہی سبب مذکور آپ کہہ دیں، فقط سبب مذکور وہی سبب جو مذکور ہے اسی کے تحت جو احترام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ شخص حکم کہلائے گا. لسبب المذکور. ہاں لسبب المذکور فی الجملۃ الشرطیہ یوں کہہ دیں. ٹھیک ہے، یہ منشا اس کا معین ہے. آپ پھر دوبارہ عبارت کیسے میں کہ ایک وجوب الاکرام ہے. وجوب اکرام کیا حکم ہے؟ وجوب الاکرام المسبب، سبب اس میں مفعول کی صیغہ لگا لیں. وجوب الاکرام المسبب من مجیء زید. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ شخص حکم ہو گیا. وجوب الاکرام المسبب من مجیء زید یقال له شخص الحکم. نو حکم کیا کہیں گے؟ وجوب الاکرام من ای سبب سواء کان مجیئہ او غیرہ یقال له نو الحکم. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو فوکس اس میں کریں گے نا نو حکم اور شخص حکم کی، آپ اس کے سبب کے اوپر کریں گے. اس کو سبب بھی کہتے ہیں، اس کو منشا بھی کہتے ہیں. تو یہ دو لفظ کیا ہے آپ کی زبان کے اوپر اور قلم کے اندر آنے چاہیے کہ منشا معین ہو، منشا کیا ہے؟ معین نہ ہو. ٹھیک ہے، تو منشا حکم کا معین کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ منشا معین تو شخص ہو جائے، شخص حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا آگے جو ہے ہمارے پاس کہ کلی الحکم اور سنخ الحکم، اس میں کیا فرق ہے جی؟ ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. یعنی آپ کہیں کہ نو الحکم کہیں، کلی الحکم کہیں یا سنخ الحکم کہیں، ایک ہی کیا بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا القضیۃ الشرطیہ، قضیہ شرطیہ یعنی جملہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جملہ شرطیہ وہ جو مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، المسوقۃ لبیان الحکم. ٹھیک ہے، قضیہ شرطیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جو مقدم ہے. ان جاء زید. قضیہ شرطیہ المسوقہ، مسوقہ کا کیا مطلب ہے؟ جس سے لایا گیا ہو. ٹھیک ہے، لبیان الحکم، حکم کو بیان کرنے کے لیے. اور دوسری اصطلاح کیا ہے کہ القضیۃ الشرطیہ المسوقہ لبیان موضوع الحکم. ان دو اصطلاحوں میں کیا فرق ہے جی یاسر صاحب؟ یہ جو پہلا ہے کہ وہ اس میں تھا کہ جیسے کہ وہ ان جاء زید فاکرم ہو، یہ اس میں شخص حکم میں چلا جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ اس میں موضوع حکم والا جو آئے گا انتفاع حکم کا انتفاع شرط، وہ اس میں چلا جائے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، چلا اس میں جائے گا جس میں جائے. آپ اس کی خود وضاحت کریں نا. آپ کہیں کہ ان جاء زید فاکرمہ، یہاں جو ان جاء زید ہے نا قضیہ شرطیہ المسوقۃ لبیان الحکم، اس سے لایا گیا حکم کو بیان کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری مثال کیا ہے کہ ان امرک والد فاطعہ. ان امرک والد فاطعہ، اگر والد حکم دے تو اس کی اطاعت کرو. ان امرک والد، یہ آپ کہتے ہیں جی یہ حکم بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، یہ کس کے لیے لایا گیا ہے؟ موضوع کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا. تو ان امرک والد موضوع کے بیان کرنے کے لیے آ گیا، اور ان جاءک زید یہ حکم کو بیان کرنے کے لیے آ گیا. کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ یعنی کہ جو پہلے لا رہے ہیں یعنی ان جاء زید، یہ جو آگے اکرم ہو جو حکم لگانا ہے نا، اس کی وجہ سے یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ یعنی یہ ہوگا تو تب حکم لگایا جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو حکم نہیں لگایا جائے گا. آپ اسے کیا کہیں کہ ان جاءک زید میں ہم حکم کا موضوع نہیں بیان کر رہے بلکہ حکم کی شرط بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ القضیۃ شرطیہ المسوقۃ لبیان الحکم، یعنی القضیۃ شرطیہ لبیان شرط الحکم. ٹھیک ہے، اسے کیوں لایا گیا قضیہ شرطیہ کو؟ لبیان شرط الحکم ولیس لبیان موضوع الحکم. ٹھیک ہے، یہ حکم کی کیا شرط کو بیان کرنے کے لیے ہے، حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر بے عبارت اخری میں آپ کیا لکھیں گے کہ القضیۃ شرطیۃ لا یقع تمام الموضوع للحکم. لا یقع تمام الموضوع، کہ قضیہ شرطیہ جو ہے نا وہ پورا موضوع واقع نہیں ہو رہا حکم کے لیے، بل یقع شرطا للحکم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئی آپ کے 3 جملے ٹوٹل ہو گئے. پہلا جملہ یہی جو لکھا ہوا ہے القضیۃ شرطیہ المسوقۃ لبیان الحکم. دوسرا جملہ کیا ہو گیا کہ القضیۃ شرطیہ لبیان شرط الحکم ولیس لبیان موضوع الحکم. یہ دوسرا جملہ ہو گیا.
تیسرا جملہ کیا آپ کہیں گے کہ القضیۃ شرطیۃ المسوقۃ لبیان کیا کہتے ہیں، ہاں القضیۃ شرطیۃ ہاں لا یقع تمام الموضوع، ہاں یہ تعبیر چینج کریں گے نا، القضیۃ شرطیۃ لا تقع تمام الموضوع للحکم بل یقع شرطا للحکم، ٹھیک ہے، قضیۃ شرطیہ لا تقع تمام الموضوع للحکم بل یقع شرطا للحکم، ٹھیک ہے، یہ تعبیریں آپ رکھیں گے، اور یہ دو جملے کم از کم کیا آپ اس کی تفسیر میں کیا ذکر کریں گے، ٹھیک ہو شاہ صاحب ذکر کریں والا قضیہ شرطیہ جو حکم کے بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، ہاں دوبارہ بیان کریں جو میں نے بیان کیا، جو حکم کے شرط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، نہ کہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جملے بدلیں الفاظ، یعنی اذا تقع جملۃ الشرطیہ اذا لا تقع جملۃ الشرطیہ تمام الموضوع، ہاں تمام الموضوع للحکم بل شرطا للحکم، ٹھیک ہو گیا، آپ نے حاصل کر لیا، آپ بیان کریں اسی چیز کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم، دوسرا یہ ہے کہ ان تکون مسوقۃ لبیان شرط الحکم، اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں وہ پہلے والا آپ نے غلط کیا دیا نا، وہ تو ابھی موضوع حکم کے اوپر ہم گئے ہی نہیں ہیں، جملۃ شرطیہ تو مسوقۃ لبیان شرط الحکم، یہ اس کو پہلا بنا لیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان تقع تمام الموضوع لا تقع، یہ ادھر لا تقع لگے گا، لا تقع تمام الموضوع الحکم، ہاں لا تقع تمام الموضوع للحکم بل بشرط بل یقع شرطا، ہاں بل تقع شرطا للحکم، ٹھیک ہے، واضح یہ جملہ، یہ دو عبارت میں آپ نے تیسری جو لکھی ہوئی ہے ابھی لبیان الحکم، ٹھیک نہیں وہ آپ موضوع حکم کہہ رہے ہیں، آپ موضوع حکم کہہ رہے ہیں، ہاں موضوع حکم نہیں کہہ رہے نا، یہ اور اوپر والی ہاں بات تو یہ کتاب کے آپ مطابق چل رہے ہیں، ہم اپنے سوال کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوال ہم کس کا کر رہے ہیں، موضوع حکم کو تو ہم نہیں کر رہے نا، بیان حکم کا ہم کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی کتاب میں جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کتاب پہ پہلے نمبر پہ دیکھو تو جیسے، ہاں یاسر صاحب یہی تعبیر بیان کریں، قضیہ شرطیہ مسوقۃ لشرط الحکم، ٹھیک ہو گیا، قضیہ شرطیہ مسوقۃ لبیان الحکم تو ٹھیک، اور لا یقع تمام موضوع الحکم بل تقع شرطا للحکم، ٹھیک ہو گیا، اچھا اسی بات کو اپنی زبان میں سمجھا سکتے ہیں اردو میں، بات کیا ہو رہی ہے، یہ جملے تو آپ نے یاد کر لی، ٹھیک ہے، جی جہاں پر جو شرط جو ہے وہ تمام موضوع کا نہیں ہو رہا ہو بلکہ اس کے لیے اور بھی مطلب قیودات وغیرہ ہو، کیسے مثال سے سمجھائیں، دو مثالیں، اذا جاء امر فاکرم ہو، ٹھیک، تو یہاں پر جو ہے یہ شرط جو ہے یہاں پر اذا جاء کا یہ اس کی مطلب تمام موضوع کے نہیں ہو رہا ہے، یعنی فقط یہ نہیں ہے اکرام کا سبب بلکہ اکرام کا سبب جو ہے اور بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر جو شخص حکم منتفی ہو جائے گا جو مجیء زید کے ساتھ ہے، باقی نوع حکم جو ہے وہ باقی رہے گا، نوع حکم باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بحث ہے ہماری، یعنی کہ اس میں یہ ہوگا کہ تمام یعنی معقول ہے، فرض ممکن ہے کہ نوع حکم باقی رہے، یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہاں مصنف کے مطابق کیا منتفی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں آپ کیسے تفسیر کریں گے، یعنی کہ تمام حکم کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو مجیء ہے آنا ہے، یہ جو احترام کا حکم لگ رہا ہے یہ بس یہ مجیء کی وجہ سے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی کہ بلکہ اس کے علاوہ جب آئیں گے وہ بھی ہے احترام والا، وہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہاں پہ اکرام کے کوئی اور اسباب بھی ہوں، کوئی اور شروط بھی ہوں، اچھا اب اس دوسرے کو جب بیان کریں تو پھر بات واضح ہم دوبارہ آپ سے سنتے ہیں، القضیۃ شرطیہ المسوقہ لبیان موضوع الحکم، اس کی جو ہے وہ عبارتیں بنیں، اسی طرز کی عبارتیں بنیں، ہاں پہلے یہ ہوگی القضیۃ الشرطیہ المسوقہ لبیان موضوع الحکم، ہاں القضیۃ الشرطیہ المسوقۃ لبیان موضوع الحکم، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہی بات ہے، یعنی کہ شاہ صاحب بنا رہے ہیں باتیں، ہاں شاہ صاحب بنائے ہیں باتیں اس کی، شرم میں عبارتیں بنائیں اس کی،
پہلے یہ ہو گیا سب القضیہ شرطیہ تو مسوقۃ لبیان موضوع الحکم. دوسری یہ ہو جائے گی کہ اذا تقع شرط تمام الموضوع. اذا تقع الشرط یا اذا تقع القضیۃ الشرطیۃ تمام موضوع الحکم. ہاں تمام موضوع الحکم. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات ہوگی, یہ دو ہی باتیں اس کی بنے گی. ٹھیک ہے, تیسری نہیں بن سکتی یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان تکون مسوقۃ لبیان غیر شرط للحکم. نہیں شرط تو ہے, شرط تو ہوگی نا. دیکھیں یہ شرط بھی ہے, 2 in 1 ہے, یہ شرط بھی ہے اور پورے کا پورا موضوع بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو چیزیں نہیں ہیں, یعنی دو ایک ہی ٹائم پہ واقع ہو رہی ہیں, دو الگ الگ نہیں ہیں, ہم یوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ جو پہلے والا مسئلہ تھا ان جاءک زید فاکرموہ میں, اس میں زید کو ہم موضوع رکھ رہے تھے اور حکم کے لیے شرط کو کیا رکھ رہے تھے, اس کے آنے کو رکھ رہے تھے. وہاں پہ شرط تھی لیکن موضوع نہیں بن رہی تھی, یا دقیق تعبیر میں تمام موضوع نہیں بن رہی تھی, فقط ایک اس کی شرط کی حیثیت تھی. جبکہ جو یہاں پہ شرط ہے نا ان رزقت ولدن, ٹھیک ہے, فختن ہوں, یہاں پہ ان رزقت ولدن یہ جو شرط ہے نا, یہی شرط پورے کا پورا موضوع بن رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور موضوع فرضی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کیا کہیں گے یہاں پہ قضیہ شرطیہ مسوق لبیان موضوع حکم کہ یہاں پہ شرط نہیں ہے. آپ کہیں گے شرط بھی ہے اور موضوع بھی ہے, فقط جو ہے نا وہ حکم کی شرط نہیں ہے. اوپر ہم کیا کہتے تھے کہ القضیۃ الشرطیہ مسوقہ لبیان شرط الحکم کہتے تھے نا, یہاں پہ ہم کیا کہیں گے لبیان شرط الحکم وہذا شرط یقع تمام الموضوع للحکم. ٹھیک ہے, یعنی حکم کی یہ بھی شرط کو بیان کرنے کی آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جو شرط ہے نا یہ موضوع کا کیا بن رہی ہے, حکم کا تمام موضوع یہ شرط کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے, فالحکم ینتفی بانتفاء الموضوع, ایسے ہی ہم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جو ہے وہ ایک آپ کو مثال دی ہے کہ ان امر ابو کا فاتح. علماء اصولی جو ہے وہ اس کے مفہوم کے بارے میں بحث کیوں نہیں کرتے. ان امر ابو کا فاتح, کہ اگر تمہارا والد تمہیں حکم دے تو اس حکم کی کیا کرنا ہے, اطاعت کرنا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اگر والد حکم نہ دے تو تم اطاعت کرنا کرنا, جب حکم ہی نہیں آیا تو اطاعت کس بات کی. ٹھیک ہے, تو علماء اصولی اس بارے میں کیوں نہیں بحث کرتے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ جواب, یہ پہلا جواب کی لائن یہی ہوگی, لأنها قضیۃ صالبۃ بانتفاء الموضوع, کہ یہاں پہ جو ہے وہ موضوع کے منتفی ہونے سے حکم کیا ہو رہا ہے, منتفی ہو رہا ہے. جبکہ ہماری بحث کس میں ہے کہ موضوع باقی رہے, اور پھر ہم بحث کریں کہ حکم منتفی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جب ان امر ابو کا میں آپ کیا کہیں گے کہ ان لم یامر ابو کا, تو امر ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, واضح. ایک یہ بات کریں گے, دوسری آپ اس میں شعر میں کیا بات کریں گے بے عبارت نخرہ میں, کہ یہ جو قضیہ یہاں پہ امر ابو کا میں یہاں جو قضیہ شرطیہ ہے وہ کیوں آیا ہے, مسوقہ. ہاں آپ کہیں گے یہاں پہ جو قضیہ شرطیہ ہے مسوقتاً لبیان موضوع الحکم ہے, اور وہ قضیہ شرطیہ جو مسوقہ لبیان موضوع الحکم ہو وہ محل بحث سے خارج ہے, اس کے بارے میں اصولی علماء کیا بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. ہاں یاسر صاحب بتائیں اس کے بارے میں, ان امر ابو کا فاتح میں علماء اصولی کیوں نہیں بحث کرتے اس کے مفہوم کے بارے میں؟ یہ جو ابھی دو تعبیریں بیان کیا گیا ویسے اپنی زبان میں بتائیں, پتہ چلے کہ رٹا نہیں ہے, سمجھا ہوا ہے. یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے سالو بانتفاء الموضوع, یعنی کہ موضوع کے اٹھ جانے سے یہ بھی حکم منتفی ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے تو ٹھیک ہے وہ تو ہو جاتے, پھر اصولی کیوں اس کے بارے میں بحث کیوں نہیں کرتے؟ اصولی کے جو ہے وہ جو ہے اس کے نوع حکم کے بارے میں, یہ شخص حکم میں چلا جاتا ہے, شخص حکم میں چلا جاتا ہے, لیکن ایک اور نقطہ بھی اس میں ہے, یہاں پہ موضوع باقی نہیں رہتا. جبکہ اصولی علماء مفہوم سے کیا مراد لیتے ہیں کہ موضوع باقی ہو. ہاں موضوع باقی ہو پھر ہم بحث کریں گے کہ اس کے لیے کوئی اور حکم ہے حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, شخص حکم میں بھی چلا جائے گا کیونکہ اس کا ایک ہی موضوع, ہاں جس کے بارے میں حکم تھا وہی ختم ہو گیا, تو اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے فرض. اچھا دوسرا کیسے تشریح کریں گے, یہی الفاظ ہیں اور بھی یہی الفاظ ہیں اور نہیں. اچھا ایک اور جملہ ہے, کہتے ہیں کہ ان رزقت ولدن, اچھا یہاں پہ ولد لکھا ولدن, فختنہ کا مفہوم تب بنے گا جب ہم جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہوں گے. یعنی ان رزقت ولدن فختنہ هذه الجملة الشرطية تدل على المفهوم اذا قلنا بمفہوم جملۃ شرطیہ.
ٹھیک ہے. اسی سوال کو بالفاظ دیگر وہ یوں لکھیں گے کہ ان رزقت ولدا فاختنہ هذه الجملة شرطیہ تدل على الانتفاع على انتفاء الحکم عند انتفاء شرط اذا قلنا بدلالة جملة شرطیة على المفہوم واذا لم نقل بدلالة جملة شرطیة على المفہوم فهذه الجملة لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جملہ لکھ دیا بھائی. اب آپ بتائیں یہ جملہ ان کا درست ہے درست نہیں ہے؟ درست نہیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں درست کی وجہ؟ یعنی المراد المفہوم ہنا الحکم علی الموضوع والموضوع یعنی لیس موجود ہنا منتفی. ٹھیک ہے. اذا كان الموضوع منتفی فلا معنی لانتفاء الحکم. ٹھیک ہے. یعنی فلا یقال لهذا الانتفاع مفہوم جملۃ شرطیہ. ٹھیک ہے. ہم یوں کہیں گے کہ یہ جملہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ لأن هنا انتفاع الحکم لأجل انتفاع الموضوع وانتفاع الحکم لأجل انتفاع موضوع لا يقال له مفہوم. بل للمفہوم ای شرط بل للمفہوم شرط ان یقع الموضوع ان یبقى الموضوع ونحن نبحث عن نوع حکمہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ یہ جملہ لکھیں گے کہ یہ جملہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اس کا جو اندر انتفاع ہے اس کا مفہوم کے ثابت ہونے یا مفہوم کے ثابت ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چاہے ہم مفہوم شرط کے قائل ہوں یا مفہوم شرط کے قائل نہ ہوں یہ منتفی ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ موضوع ختم ہو جائے گا. اور جب موضوع ختم ہو جائے تو وہاں پہ علماء اصولی کیا بحث ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اچھا آخری سوال جو اس نے ہم نے درس میں شروع میں رکھا تھا کہ اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے بھئی اچھا آپ مفہوم شرط پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے جی اس کا؟ آپ کہتے ہیں جی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان جاءک زید فاکرمہ. اگر اس طرح کی کوئی مثال ہو تو اگر زید نہیں آئے گا تو کیا اس کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے. ہم یہ بحث کریں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی آسان سی بات ہے بھئی جب زید اس نے کہہ دیا کہ جب زید آئے گا احترام کرنا ہے تو جب زید نہیں آئے گا تو احترام نہیں کرنا. اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ بھی ہماری بحث کیا ہے؟ کون سے دقیق نقطے میں؟ سوال واضح ہے؟ سوال ذکر نہیں ہے. یہ ذکر نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں اپنی طرف سے سوال ہے کہ وہ بندہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ جی مفہوم شرط پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی فرض کریں اگر یوں مثال ہو ان جاءک زید فاکرمہ تو اس کا مفہوم کیا بنے گا جی؟ اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کا احترام نہیں کرنا. وہ کہے یہ تو واضح سی بات ہے بھئی جب اس نے کہا ہے مولا نے آپ کو کہ زید آئے تو اس کا احترام کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو احترام نہیں ہوگا اس کا. یہ اس کا مفہوم ہے. تو اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی واضح سی بات ہے. ہم کہیں گے یہ تو واضح ہے. یہ شخص حکم واضح ہے. یہ سب کو اس کے بارے میں بحث ہی نہیں کرتے. یہ منتفی ہو ہی جائے گا. باقی اس کے بارے میں نوع حکم کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ آئے کسی اور وجہ سے اس کا اکرام باقی رہے گا جو ہم مستحق کو اکرام کا تو بھی اکرام کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ہم یہاں ثابت. ہاں وہ ہم یہاں یعنی کہ جملہ شرطیہ میں اس وقت مفہوم کے بارے میں بات کی جاتی ہے جب نوع حکم کو بیان کریں گے. ہاں آپ کہیں گے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے غیر معقول والی لیکن یہ بات کیا ہے شخص حکم کے مطابق ٹھیک ہے کہ زید کا وہ والا احترام ختم ہو جاتا ہے جو اس کے آنے کی وجہ سے تھا کیونکہ واضح نہیں ہے. لیکن یہ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے اس کا احترام آتا ہو. ٹھیک ہے. اس کی ہو سکتا ہے نفی نہ ہوتی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نفی ہوتی ہو. یہ تو تھوڑا مشکوک کام ہے نا. یہاں تو تھوڑا رکنا پڑے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے زید کے احترام کی تو وہاں پہ آپ کیا بیان کریں گے؟ ہاں متقی ہونے کی وجہ سے عالم ہونے کی وجہ سے بہت ساری کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر ہم مفہوم کے قائل ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے زید کا کسی بھی وجہ سے کیا احترام باقی نہیں رہے گا یہاں پہ چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ متقی ہو. ٹھیک ہے. فحکم وجوب الاکرام ینتفی فی جمیع الاحوال سواء کان مریضا او عالما او متقیا اذا قلنا بدلالت جملۃ شرطیہ علی المفہوم. اور اگر ہم کہیں کہ یہ جملہ شرطیہ کے مفہوم کے اوپر دلالت نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فیمکن ممکن ہے کہ یہاں پہ زید کا احترام ہو. منتفی نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ یہاں پہ زید کا احترام ہو کسی اور وجہ سے.
لہذا اگر کوئی روایت آ جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ ٹکرا نہیں رہی اس پہلی والی روایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تعارض نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ایک الگ سے حکم آ گیا. تو اصل اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوگا، ثمرہ کہاں پہ نکلے گا، تعارض میں نکلے گا. جو افراد مفہوم کے قائل ہیں اگر ان کو کوئی اور روایت ملے گی نا، فرض کریں کہ ان جاءک زید فاکرمہ، یہ ایک روایت تھی، دوسری روایت آ گئی کہ جی ان کان زید عادلا فاکرمہ، تو وہ کیا کہیں گے بھی یہ دو روایتیں مولا کی ٹکرا گئی آپس میں، وہ کیا کہ کھلا تضاد پیدا ہو گیا. بھی پہلے تو کہہ رہا تھا مولا کہ اس کا احترام نہیں ہونا، فقط احترام کس وجہ سے ہونا ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہونا ہے، اور ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے عادل ہونے کی وجہ سے بھی احترام ہونا ہے. تو یہ تو مولا کی باتوں میں ٹکرا ہوا ہے. لہٰذا وہ جب تعارض ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا، تعارض تساقط تھا، دونوں کو چھوڑ دو، یا یہ اپنائے گا یا یہ وہ دیکھے گا کہ راوی کون سا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جو جس کی روایت پختہ ہوگی اس کو لے لے گا، ایک کو چھوڑ دے گا. یہ کون لوگ تعارض کے اوپر اس کو لے کر جائیں گے، جو مفہوم کے قائل ہوں گے. اور جو مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یہاں پہ کوئی تعارض ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی تعارض ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ سے حکم آ گیا، یہ ایک الگ سے حکم ہے. لہذا زید کے دو جہت سے احترام ہوں گے، ایک اس کا احترام اس کے آنے کی وجہ سے ہوگا، اگر وہ نہیں آتا تو ایک اور جہت بھی ہے کیونکہ وہ عادل ہے، عادل ہونے کی وجہ سے کیا اس کا احترام ہو جائے گا. یہ دونوں پھر شخص حکم میں چلے جائیں گے. ہاں، یہ یہاں پہ دونوں شخص سے حکم میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے نوے حکم کی نفی نہیں کی نا. نوے حکم کی جب نفی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کسی اور منشا سے، کسی اور وجہ سے کوئی اس کا حکم ثابت ہو سکتا ہے. نوے حکم کی نفی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور شخص سے حکم اس منشا کے علاوہ، اس منشا کے علاوہ کوئی اور شخص سے حکم بمنشا آخر اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امکان میں نوے حکم یعنی کلی حکم کو رکھا. اب کلی حکم تو نہیں ہوگا نا، کلی حکم جب خارج میں پریکٹیکل آئے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. کلی انسان تو خارج میں نہیں ہوتا نا، انسان کے کیا ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں نا. اسی طریقے سے کلی حکم تو نہیں آئے گا، کلی حکم کا کوئی نہ کوئی کیا آئے گا، سبب آئے گا، کوئی نہ کوئی سبب آئے گا تو وہ شخص سے حکم بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.